इस कहानी में जानेंगे कैसे माँ और बेटी का ऐसे कत्ल किया गया कि उनके पेट के अंतड़ियाँ तक बाहर आके गिरी पड़ी थी और इतनी मारूफ और मशहूर शख्सियत थी वो दोनों, लेकिन फिर भी उनके साथ जुल्म की इंतहा होगी और उनको इंसाफ आज तक न मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, मैं किस कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक ब्रोकर ने एक बंगला किराए पे लेके किसी को दे रखा था। कुछ काम के सिलसिले में वो ब्रोकर उस बंगले पे जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि दरवाजा बंद है और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। वो दरवाजा 4 से 5 दफा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो वापस जाने लगता है, लेकिन क्या देखता है कि गेट के पास 4-5 दिन का अखबार पड़ा हुआ है, जिससे उसको समझ लगती है कि किसी ने 4-5 दिन से अखबार भी रिसीव नहीं किया और अंदर से दरवाजा भी लॉक है, यानी 4-5 दिन से इस घर के अंदर भी कोई नहीं आया और बाहर भी कोई नहीं आया। खैर, वो घर का दरवाजा खोलता है, खोल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दरवाजा तो फुल बंद नहीं था, अंदर से किसी ने ऐसे ही अड़ा रखा था। खैर, वो दरवाजा खोलता है, अंदर से उसे स्मेल आ रही होती है। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा होता है उसकी स्मेल बढ़ रही होती है। वो सीढ़ियों के पास जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि ये एक बंगला है और ये डबल स्टोरी है। सीढ़ियाँ के ऊपर जाती हैं और एक स्टोरी ऊपर है, एक स्टोरी नीचे है। नीचे वाली स्टोरी की जब सीढ़ियों के वो पास जाता है ब्रोकर, तो उसे नजर आता है कि वहाँ पे खून के धब्बे लगे हुए हैं, जो कि ऐसे लग रहा है या किसी लाश को ऊपर से नीचे लाया गया या किसी को नीचे से ऊपर लेके जाया गया। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, वही खून के जो धब्बे लगे हुए हैं वही सीढ़ियों से होते हुए एक रूम की तरफ जा रहे हैं। वो बंदा उस सीढ़ियों के पास से खून के धब्बों के साथ साथ रूम में जाता है। रूम से फिर वो खून के धब्बे निकलते हैं और एक वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो खून के धब्बों के पीछे वॉशरूम में जाता है, जाकर दरवाजा खोलता तो एकदम उसका दिमाग फटने वाला हो जाता है। अंदर से इतनी गंदी बदबू और स्मेल आती है कि वो बेहोश होते होते बचा होता है। उसने अपने नाक के ऊपर तो पहले ही हाथ रखा होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो संभलता है। अंदर क्या देखता है, 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। वो फौरन भाग के बाहर आता है, पुलिस स्टेशन जाता है, जाके पुलिस को लेके आता है। पुलिस आती है नाज़रीन ग्रामी, पुलिस अपने साथ डॉक्टर्स की टीम भी लेके आती है। एविडेंस क्लिक किए जाते हैं। क्लिक करने के बाद अब पोस्टमार्टम करने की बारी थी, तो लाशों को उठा के हॉस्पिटल लेके जाना था। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये क्या, लाश तो 4-5 दिन पहले किसी ने कत्ल किया था इनको और उनकी अंतड़ियां वगैरह भी पेट से बाहर लटक रही थी और बाकी भी जितने ऑर्गन थे वो भी पेट फटने की वजह से तकरीबन बाहर आए पड़े थे और उनका जिस्म भी पिघल रहा था। और नाज़रीन ग्रामी, उनकी डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। अब कोई एम्बुलेंस वाला इस चीज के ऊपर तैयार नहीं होता। किसी को भी वो पकड़ते हैं, पुलिस वाले राजी करते हैं लेके जाने के लिए, लेकिन जब भी उनकी डेड बॉडी उठाने लगते हैं तो उनकी वो गोश्त उतर के हाथों में आना शुरू हो जाता है। अब जो भी उठाने के लिए आगे बढ़ता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो गिरने वाला हो जाता है। पुलिस वाले सोचते हैं अब करे तो करे क्या। खैर, इस चीज के ऊपर फैसला होता है कि डॉक्टर्स की टीम को इधर लेके आया जाए, डॉक्टर इधर ही डेड बॉडी का वो पोस्टमार्टम करें। लिहाजा डॉक्टर आते हैं, सैंपल लेते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है जी इनको किसी ने खंजर मार मार के कत्ल किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब जानते हैं ये 2 डेड बॉडीज किन की हैं और क्यों ये लावारिस 4-5 दिन से पड़ी हुई है। तो नाज़रीन ग्रामी, ब्रोकर से पूछा जाता है, हाँ भाई तुम कौन हो, इस घर में क्या लेने आए थे और ये डेड बॉडी किन की है। तो नाज़रीन, ब्रोकर जो होता है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम इंद्र प्रसाद है और ये बंगला मैंने ही इनको रेंट के ऊपर लेके दिया था और ये मशहूर अदाकारा रानी पद्मावती और उसकी माँ इंदिरा कुमारी की डेड बॉडी है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो अपने जमाने की सन 1986 की एक मारूफ एक्टर होती है रानी पद्मावती। नाज़रीन ग्रामी, उसकी माँ भी एक मारूफ एक्टर होती है, लेकिन बेटी का ज्यादा नाम होता है। बेटी फिल्मों में 4 काम कर रही होती है बतौर हीरोइन। तो नाज़रीन ग्रामी, आन की आन ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। अब ब्रोकर उनको बताता है कि मैंने ही इनको ये बंगला रेंट के ऊपर लेके दिया था। तो अब रानी पद्मावती और उसकी माँ इंदिरा कुमारी कौन थी और उनका आगे पीछे वारिस क्यों ना कोई था, तो ये भी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टोरी सबसे पहले बताता है वही ब्रोकर, क्योंकि वो ब्रोकर ने उनको बंगला लेके दिया होता है, उनके घर उसका काफी आना जाना होता है, इसलिए रानी पद्मावती से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। इंदिरा कुमारी जो होती है उसकी माँ, वो सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाती है। पता चलता है जी इंदिरा कुमारी एक ना एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसका एक्टिंग का सपना था। वो स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में तालीम भी हासिल करती है, लेकिन उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती करता है और छोटी उम्र में उसकी शादी कर देता है। अब शादी एक अमीर कबीर बंदे से होती है, जिससे शादी होती है उसकी, हाँ, उसकी एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होने के बाद वो बंदा मर जाता है। बंदे के आगे पीछे कोई नहीं होता, लेकिन उसकी काफी सारी जायदाद होती है, बंगले वगैरह होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो तो मर जाता है, सारी जायदाद इंदिरा कुमारी के पास आ जाती है
اور ناظرین یہ جو ہوتا ہے یہ انڈیا کے علاقے ملت نگر کی چنائی شہر میں ہوتا ہے، جو کہ پرانے نام جس کا مدراس تھا، مدراس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو اس علاقے میں یہ ساری پراپرٹی ہوتی ہے۔ اب جس بنگلے میں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے یہ بھی مدراس کے علاقے میں ہی پڑی ہوئی ہے، مدراس ضلع میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اب اندرانی کیا کرتی ہے، اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، بورڈنگ سکول میں اسے پڑھاتی ہے۔ بورڈنگ سکول میں پڑھانے کے بعد وہ کہتی جو سپنا میں پورا نہ کر سکی وہ میں اپنی بیٹی سے ضرور پورا کرواؤں گی۔ تو سارا کچھ اپنا سیل کرتی ہے، سیل کرنے کے بعد جتنی اپنی جائیداد دولت ہوتی ہے بینک میں رکھتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کو لے کے دلی، اور پروڈیوسروں کے دفتروں کے دھکے کھانے شروع کر دیتی ہے۔ جب اس کی بیٹی کی عمر ہوتی 17 سال تو وہ دھکے کھا کھا کے فلمیں ڈھونڈتی رہتی کہ بڑے پردے کے اوپر فلم مل جائے، جو بالی ووڈ کی اسے کوئی فلم مل جائے، لیکن ناظرین گرامی کسی پروڈیوسر کے ہاں اسے کام نہیں ملتا۔ 1.5-2 سال دھکے کھانے کے بعد وہ واپس پھر مدراس آ جاتی ہے۔ اب ناظرین اس نے اپنی ساری پراپرٹی تو سیل کر رکھی ہوتی ہے، اس لیے واپس وہ اسی بروکر کے پاس آتی ہے اور بروکر اسے یہ بنگلہ رینٹ کے اوپر لے دیتا ہے۔ اب رینٹ کے اوپر لینے کے بعد اسی بنگلے میں وہ کام کرتی ہے اور رہنا شروع کر دیتی ماں بیٹی۔ ماں جو ہوتی ہے وہ اب تامل فلموں میں اپنی بیٹی کے لیے کام ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، جس میں اس کی بیٹی کو ایک چھوٹا سا رول ملتا ہے۔ چھوٹے سے رول میں اس کی جاندار ایکٹنگ ہوتی ہے، ایکٹنگ سے آہستہ آہستہ اسے بڑی فلمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی 5-7 سال میں وہ ایک بڑی ایکٹریس بن جاتی ہے۔ اب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، جائیداد کھلی پہلے ہی ہوتی ہے، مزید ان کے پاس دولت اور آ جاتی ہے اور پیسہ کھلا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ جیسے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں تو ان کی گاڑیاں بھی مشہور ہوتی ہیں، ایسے ہی اس کے پاس ایک نسان گاڑی تھی۔ اس ٹائم مدراس میں چند لوگوں کے پاس ہی نسان گاڑی تھی جو کہ 1986 میں 7 لاکھ روپے کی آتی تھی۔ تو 7 لاکھ روپے کی اس نے 1986 میں نسان گاڑی رکھی ہوئی تھی، جو کہ رانی پدماوتی کی طرح ہی معروف تھی کہ رانی پدماوتی کی نسان گاڑی ہے۔ اب ناظرین گرامی گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ تو کافی زیادہ آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، بنگلہ بھی آ گیا، سب کچھ ہے، تو اب ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہمیں نوکر رکھنے چاہیے۔ تو ایسے ہی وہ ایک سیکیورٹی گارڈ اور ایک ڈرائیور اور ایک باورچی کا جو کام نبیڑ سکے، کچن کا کام سنبھال سکے، ان کے لیے ایک کوک ڈھونڈا جاتا ہے۔ ناظرین یوں یہ 3 لوگ ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنے کے بعد 3 لوگوں کو کام کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری سناتا ہے وہ جو ہوتا ہے بروکر۔ اب بروکر سے پولیس والے ساری سٹوری سنتے ہیں، سٹوری سننے کے بعد پولیس والے ان کے گھر کو، بنگلے کو چیک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے گہنے پڑے ہوئے تھے وہ نہیں ہے، تو ان لوگوں نے جو گہنے پہنے ہوئے تھے وہ نہیں ہے، یعنی کسی نے ڈکیٹی کری ہے۔ پھر پولیس والے سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کو قتل کیا ہو اور یہ کیس کو گھمانے کے لیے ڈکیٹی کی واردات بنا دی ہو چوری کر کے۔ تو ایسے ہی بروکر دوبارہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ جس بنگلے میں رہ رہی تھی یہ بنگلے کو خریدنا چاہتی تھی اور ان لوگوں نے مجھ سے بات بھی کری ہوئی تھی۔ آج جب میں ان کے گھر آیا تھا تو 4-5 دن پہلے ان کی مجھ سے بات ہوئی کہ آج کے دن تم ہمارے گھر آ کے 15 لاکھ روپے میں یہ بنگلہ سیل میں نے کروایا تھا ان کو، تو 15 لاکھ روپیہ ہمارے گھر سے لے جانا اور بنگلے کے مالک کو دے دینا، میں آج پیسے لینے آیا تھا۔ جب پولیس والے یہ بات سنتے ہیں، 15 لاکھ روپے گھر میں نقدی تھا، سونا وغیرہ بھی تھا، زیورات وغیرہ بھی تھے اور تینوں نوکر بھی غائب ہیں، تو پولیس والے کہتے ہیں کہ اب جو نوکر ہوتے ہیں، لوگ نوکر رکھنے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ سب کچھ چیک کرتے رکھتے ہیں۔ پولیس والے ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمسایوں سے پوچھنے کے اوپر، دائیں بائیں سے پتہ کرنے کے اوپر ڈرائیور کا نام پتہ چلتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے جبراج، اور اس کے جو دوسرا ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ اس کا نام ہوتا ہے لکشمی نارائن، اور جو کچن کا کام سنبھال رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے گنیش۔ ناظرین گرامی یہ تینوں بندے ہی غائب ہوتے ہیں۔ اب پولیس والے کسی نہ کسی طرح یہ جو جبراج ہوتا ہے اسے گرفتار کر لیتے ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈ نکالا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے اوپر کار چوری کرنے کے پہلے بھی 7 سے 8 مقدمے درج ہیں، اور دوسرا جو لکشمی ہے سیکیورٹی گارڈ جو تھا وہ بھی اس کا دوست ہے۔ ناظرین گرامی تھوڑے دنوں بعد لکشمی نارائن کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے گنیش وہ گرفتار نہیں ہوتا، وہ غائب کا غائب ہی ہوتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی ان دونوں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، لیکن یہ انکاری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نہ چوری کی ہے، نہ ہم نے کوئی زیورات وغیرہ چوری کی ہیں، لیکن یہ جو لکشمی نارائن ہوتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پوری سٹوری سناتا ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ کچھ دن یہ جبراج جو ہوتا ہے فلم کی شوٹنگ کے بعد واپس لے کے آ رہا ہوتا ہے گھر میں ان کو، تو جبراج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ گہنے وغیرہ ماں اور بیٹی خریدتی ہیں اور گھر میں لا کے ہی رکھ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے 15 لاکھ روپے میں سودا کیا اس بنگلے کا، اور بنگلے کے پیسے بھی 3-4 دن بعد دینے، اور آج کی رات ہی یہ پیسے لے کے بھی گھر آئے ہیں۔ جبراج کا ارادہ ہوتا ہے نسان
گاڑی چوری کرنے کا، باقی دونوں کا ارادہ ہوتا ہے گہنے وغیرہ چوری کرنے کا، لیکن اس دن جبراج ارادہ کرتا ہے کہ پیسے چوری کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ ساتھی دونوں انکار کر دیتے ہیں، تو یہ جبراج ان کو راضی کرتا ہے۔ اب جبراج کو قتل کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، تو وہ بھی یہ سٹوری سناتا ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ جبراج اپنا سائڈ جو شیشہ ہوتا ہے گاڑی کے اندر لگا اس کو سیٹ کرتا ہے اور رانی پدماوتی کو پیچھے بیٹھی سیٹ کے اوپر نہار رہا ہوتا ہے، جو کہ اس کی ماں اندرانی کماری دیکھ لیتی ہے اور گھر آ کے ڈرائیور جبراج کو کافی کھری کھوٹی سناتی ہے اور ایک تھپڑ بھی مار دیتی ہے، جس کا غصہ نکالنے کے لیے اسی رات ہی وہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ بناتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو ملا لیتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے ڈکیتی تو پہلے ہی کرنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں، یہ جانتی ہیں ہم لوگوں کو، اگر ہم ان لوگوں کو ڈکیتی کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیں پکڑا دے گی، ہم ان کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ یوں اس کے دونوں دوست بھی مان جاتے ہیں، اور جس روم میں وہ شراب پڑی نظر آئی تھی اور ایسے لگا تھا کیسے کوئی پارٹی کرتا رہا، پہلے شراب پیتا رہا، تو لکشمی نارائن نے بتایا کہ یہ شراب جو تھی یہ رانی پدماوتی اور اس کی ماں دونوں مل کے ہر روز شام کو پیتی تھی، اس کے بعد ہی ڈنر کرتی تھی۔ جب یہ دونوں شراب پی رہی تھی تب شراب پینے کے بعد ڈنر ٹیبل کے اوپر رانی پدماوتی آ کے بیٹھ گئی اور ماں جو تھی اوپر والے مالا کے اوپر تھی۔ جب اس کے اوپر جبراج نے حملہ کر دیا، حملہ کرنے کے بعد اس کے چیخو پکار سننے کے بعد اس کی بیٹی بھی اوپر ڈھونڈ کے آئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا کہ میری ماں کو قتل کر رہے تو وہ بھاگ کے باہر نکل رہی تھی، لیکن پیچھے باہر دروازے کے پاس جبراج پہنچ چکا تھا۔ اس نے جا کے رانی پدماوتی کو پکڑ لیا اور ہم تینوں نے بازار سے جو 3 خنجر خرید کے لائے تھے ان خنجروں کے ساتھ مار مار کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کی دونوں کی ڈیڈ باڈی ہم گھسیٹ کے ایک کی اوپر سے نیچے لائے، دوسرے کی دروازے سے اندر لے کے آئے اور واش روم میں ہم نے بند کر دی۔ بند کرنے کے بعد ہم لوگ بھاگ گئے۔ ناظرین گرامی، اب یہ کیس ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ 5 سال بعد جبراج کی جیل میں موت ہو جاتی ہے اور 8 سال بعد لکشمی نارائن کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرتی ہے کہ میرے شوہر کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو جبراج نے بندے قتل کیے تھے، تو میرے شوہر کا کیا قصور ہے۔ اور اب یہ جو تو تیسرا ان کا ساتھی گنیش تھا وہ 1986 سے لے کے آج تک گرفتار ہی نہیں ہوا، وہ فرار کا فرار ہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کیس کمزور تھا اور ہائی کورٹ جو تھی وہ لکشمی نارائن کو بھی بیل دے دیتی ہے۔ بیل دینے کے بعد اب ان کا کیس کا پیچھا کرنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اس لیے ناظرین گرامی ان کا کیس کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور یوں لکشمی نارائن بھی باہر آ جاتا ہے اور بری ہو جاتا ہے۔ گنیش جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی گرفتار نہیں ہوا تھا اور جبراج جو ہوتا ہے وہ جیل کے اندر مر جاتا ہے۔ اب ناظرین گرامی، یہ رانی پدماوتی ہوتی ہے اور اس کی ماں اندرانی کماری جو ہوتی ہے، ان کی جب ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہوتی ہے بنگلے کے اندر تو ان کو ریسیو کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، چونکہ ان کا کوئی رشتہ دار تو ہوتا نہیں، اتنی زیادہ دولت ہوتی، اتنا زیادہ نام ہوتا ہے لیکن رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ سمیل آ رہی ہوتی ہے، کوئی ان کی ڈیڈ باڈی کو لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کا ایک پروڈیوسر ہوتا ہے جو کہ کافی نیک دل اور اچھا پروڈیوسر ہوتا ہے، وہ ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرتا ہے اور ان کی انتم سنسکار کرتا ہے اور ساری رسم و رواج کے ساتھ ان کا وہ آخری رسومات ادا کرتا ہے۔ یوں ان کی یہ اسٹوری ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب۔ اللہ نگہبان۔